بہت سارے میرے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1.25 کروڑ کی نیت سے شروع کی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ کوئی روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھ رہا ہے، کوئی 20,000 مرتبہ پڑھ رہا ہے، کوئی 13,000 مرتبہ پڑھ رہا ہے، کوئی 7,000 مرتبہ پڑھ رہا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے، خود امیجن کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر کتنے مہربان ہوں گے اور ان کی زندگیاں کیسے بدلیں گی، الحمدللہ۔ اور وہ خود اس چیز کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور خود بیان کرتے ہیں آ کے کہ سر یہ دیکھیں، میں تو اس طرح سے تھا، میں تو اس طرح سے تھا، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ میں ہی ہوں، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ میری ہی فیملی ہے، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں عنایت فرما رہے ہیں تو کیا یہ اللہ تبارک تعالیٰ واقعی مجھے عنایت فرما رہے ہیں، میں تو روتا رہتا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ان کے اوپر اپنا رنگ چڑھایا، اور آج لوگ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کے جو والدین محترم ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کچھ پورے قرآن پاک میں ہے، جو کچھ پورے قرآن پاک میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، اور جو کچھ ساری سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے میں ہے، اور جو کچھ اس بے میں ہے اس کے نقطے میں ہے، اور اس کا نقطہ میں ہوں۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی افادیت، اس کی اہمیت ہے، اور یہ وہ ہستی فرما رہے ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ اس کے وظائف کرنا چاہتے ہیں، اس کے اعمال کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ذی الحج کی آمد ہے، اور ذی الحج کے 10 ایام میں ہم وہ فیض حاصل کر سکتے ہیں جو شاید ہم 3 ماہ کی پڑھائی سے بھی حاصل نہیں کر سکتے، بعض اوقات 41 دن میں بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ان 10 ایام میں پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے عامل بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے آج کا جو ہم بیان کریں گے وہ انتہائی اہم ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلی جو اس کی تعداد ہے وہ 1900 مرتبہ کی ہے۔ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے تو اس رات کو بیٹھ جائے اور 1900 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک اس کو پڑھ لیں، 1900 مرتبہ روز، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح کے ساتھ۔ کسی سے بات نہ کریں، گوشت کا مکمل پرہیز ہوگا، کسی طرح کا گوشت نہیں کھانا، چاہے وہ مٹن ہے، بیف ہے، چکن ہے، وٹس ایور، اس سے پرہیز کریں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ازدواجی معاملات سے اس میں پرہیز ہوگا۔ اور ان 10 ایام میں جب آپ اس کو مکمل کر لیں، پہلے دن بھی کوشش کریں 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں، تو اس کو پڑھنا شروع کریں۔ اور اسی طرح سے 10ویں روز جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کریں کہ اے میرے پروردگار، آپ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ آپ نے اس قابل بنایا اور ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ مکمل کیا۔ اس طرح سے آپ 10 روز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عاملین میں شمار ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد روزانہ اس کو کم از کم 500 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 786 ٹائمز اس کو اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فیض جاری ہوگا انشاءاللہ۔ جو لوگ بھی، جو ہمارے دوست احباب، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو ہماری طرف سے سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، جماعتیہ کی طرف سے عام اجازت ہے، وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو دوسری تعداد ہے وہ 12,500 مرتبہ روز کی ہے۔ جو بھی اس کو اسی طرح سے وہ طریقہ کار ہے، یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج اسی طرح سے نوافل ادا کریں اور 12,500 مرتبہ روز پڑھ کے اس کو 10 روز میں 1.25 پورا کر لیں۔ تو اس طرح سے آپ 10 روز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد روزانہ اس کو 786 مرتبہ یا 1000 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں۔ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے تو اس کے انشاءاللہ فیض و برکات جاری و ساری رہیں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو لوگ یہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ہماری طرف سے عام اجازت ہے، وہ کر سکتے ہیں۔
اسی طرح سے بعض اوقات ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے کچھ وہ جو ان کے مخصوص ایام بیچ میں آ جائیں تو وہ کیا کریں؟ کوشش کریں کہ یہ جو 10 ایام میں وہ لوگ ہی اس کو پڑھیں جن کے پاس 10 ایام مکمل اویلیبل ہوں، موجود ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ اس کو مکمل کریں تو اس میں کسی طرح کا کوئی گیپ نہ آئے، کیونکہ خواتین کے اگر اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں تو پھر ان کو گیپ آ جاتا ہے بیچ میں، تو ان 10 دنوں میں وہ اوائڈ کریں، اس طرح سے نہ پڑھیں۔ اور عام طور پہ جو لوگ خواتین ہماری وظائف کرتی ہیں 41 ڈیز کا کر لیتی ہیں یا 21 ڈیز کا، عام دنوں میں جو لوگ کرتے ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ ان دنوں میں وہ اس کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی پڑھائی 7 دن مکمل ہو چکی ہے اور درمیان میں یہ گیپ آ گیا ہے تو 7 دن کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں، دوبارہ آپ غسل کر کے دوبارہ پڑھائی سٹارٹ کریں گی تو وہ آپ کے 7 ڈیز جو آپ نے پہلے پڑھے ہیں وہ آپ کے کاؤنٹ ہوں گے، وہ آپ کے کاؤنٹ ہوں گے، اور اس سے آگے آپ دوبارہ اس کو شروع کر لیں۔ لیکن ذی الحج کے 10 ایام میں وہی لوگ اس کو کریں جن کے پاس یہ 10 ایام موجود ہوں، دوسرے لوگ اس کو نہ کریں، وہ آگے مزید جو آگے دن ہیں ان میں کر لیں انشاءاللہ، ورنہ آگے محرم والاحرام کے بھی ایام آ رہے ہیں، اس میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے۔ جو لوگ 1.25 کی اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، 12,500 مرتبہ روز 10 روز، ان کا ترک حیوانات ہوگا، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کھانی جو کسی جانور یا پرندے سے نکلتی ہو، واٹس ایور، گوشت ہو گیا، انڈے ہو گئے، اسی طرح سے جو اور یہ دودھ، دہی، لسی، اس طرح کی آئٹمس، بسکٹ وغیرہ ان میں بھی ایگز آ جاتے ہیں، ان سے بھی پرہیز کریں، دالیں کھائیں، سبزیاں کھائیں، فروٹ لیں، ڈرائی فروٹ لیں، اس طرح کی چیزیں آپ لیں اور اس کو 10 روز مکمل کر لیں۔ 10 روز کے بعد جو دل چاہے کھائیں پئیں، کوئی پرہیز نہیں ہے، اور اس کو اپنے ورد میں رکھیں۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کیسی خاص آپ کے اوپر مہربانیاں فرماتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہاں پہ ایک اور چیز بیان کرتا چلا جاؤں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا وظیفہ ہے جس میں کسی طرح کا بھی کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہے، یہ صرف اور صرف رحمت اور برکت ہے، رحمت اور برکت، رحمت اور برکت بس۔ بلکہ جو اور وظائف کی وجہ سے جن لوگوں کے اوپر کوئی اس طرح سے اثرات آ جاتے ہیں، رجت آ جاتی ہے، جو بغیر اجازت لوگ پڑھتے ہیں، تو اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو بلکہ یہ اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کو ختم کرنے میں بڑی یکسیر ہے، اس لیے یہ بڑی رحمت اور برکت کا منبع ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور یہ جو ذی الحج کے 10 ایام ہیں یہ تو ویسے ہی بڑے خاص ہیں، اور جو ان میں اس کو اس طرح سے پڑھ لے گا، چاہے جو دوسری تعداد پڑھنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، جو یہ 1.25 والی کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں، کچھ بھی کریں ضرور، ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں، یہ 10 دن ضائع کرنے والے نہیں ہیں، ان میں پڑھیں ضرور۔ اگر کوئی وظیفے کے طور پہ نہیں کرنا چاہتا، عمل کے طور پہ نہیں کرنا چاہتا، ویسے ہی ثواب کی نیت سے پڑھنا چاہتا ہے، محبت کی نیت سے پڑھنا چاہتا ہے، ان کو بھی ہماری طرف سے اجازت ہے، وہ ویسے پڑھیں، اور لیکن پڑھیں ضرور۔ بات کرنے کا مقصد ہے پڑھیں ضرور، کوئی بہانہ، کوئی عذر تلاش نہ کریں، ان 10 روز کو ضائع نہ کریں۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میرے جو ماجی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ تو فرماتے تھے کہ ان 10 دنوں میں آپ کو معتکف ہو جانا چاہیے اللہ کے لیے، اپنے آپ کو معتکف کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جانا چاہیے۔ ان 10 دن یہ وہی 10 دن ہیں جن کا سورہ فجر میں اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اس لیے ہماری طرف سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی طرف سے عام اجازت ہے، جو بہن بھائی ہمارے جو ہمیں دیکھنے والے محبین پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کو پڑھیں، اور ہمیں بھی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، ہم سب کے لیے دعائیں کریں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، اور انشاءاللہ اللہ کی بے پناہ فیض و برکات آپ کو نصیب ہوں گی، اور سلسلے کا خاص فیض اور نسبت عنایت ہوگی، سب سے ضروری بات۔